ان کی اپنی ذاتی ضرورت کے مطابق ایک تو رہائش ایک چاہیے تھا، اور رہائش میں بھی وہ چاہتی تھیں کہ اکٹھے ہی رہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی پرائیویسی بھی رہے اور کامن گراؤنڈ بھی ہو. تو ان ادر ورڈز وہ بالکل ہی جو ایک روایتی حویلی کا طریقہ ہوتا ہے ایکسٹینڈڈ فیملی کا. باقی انہیں پینٹنگ اسٹوڈیو بھی چاہیے تھا، ڈانس اسٹوڈیو بھی چاہیے تھا، میوزک فیسلٹی بھی چاہیے تھی. تو یہ ایک کمپلیکس جب کافی وہ شکل اختیار کرنے لگا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب اتنی آرٹسٹک ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اچھا ہے ہمارے کوئی دوست، کوئی وزٹرز، کوئی آرٹسٹ وہ بھی آئیں، ذرا یہاں رہیں، ہمیں بھی مزہ آئے گا، تو ان کے لیے بھی کچھ کمرے بنا دیں. وہ پھر جب وہ آئیڈیا ہوا تو پھر نہیں، یہ تو پھر باقاعدہ منگانا چاہیے. نیچے ہم نے ان کے گاڑیوں کے لیے گیراجز بنائے تھے، تو وہ جب بن گئے تو کہنے لگے ہاں اس کے اندر سے ہم گاڑیاں رکھیں گے، اس کا تو کوئی اور استعمال ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے جو تھا سرونٹس، میرڈ سرونٹس کوارٹرز کا جو اکوموڈیشن تھا، جب وہ کنسٹرکٹ ہو کر سامنے آیا تو کہنے لگے نہیں اس میں صرف سرونٹس کو نہیں، میں تو اسپیشل گیسٹ اس میں رکھوں گی. تو اس طرح سے یہ ایوالو کرتا گیا. پھر جب خود شفٹ کرا، یہاں رہنا شروع کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ آس پاس کے جو دیہات ہیں یہاں کوئی اسکول نہیں اچھا، تو بچوں کے لیے انہوں نے سوچا کہ کچھ، اور دونوں اس وقت تک جسٹس صاحب بھی ریٹائر کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا رہے گا ذرا بچوں کو کچھ سکھائیں گے، پڑھائے لکھائیں گے. تو اس طرح سے ایک چھوٹی سی فیسلٹی، ابھی میوزک کا جو کمرے تھے وہ پوری طرح سے اسٹوڈیوز شروع نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پہ اسکول پرائمری شروع کر دیا. اب وہ جو بن گیا تو سب اتنے خوش ہوئے، اور بھی بچے آنے لگے، پھر وہ ہوتے ہوتے پھر وہ پہلی جماعت سے آگے. سو اٹس بین گوئنگ فار ناؤ سیورل ایئرس. تو وہ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ تو پورا اسکول بڑا اچھا بن رہا ہے، تو اس کے لیے بلڈنگ ہی الگ سے بنانے کا ان کا پروگرام ہے. تو اس طرح سے یہ ایک بڑا ہی دلچسپ ایک تجربہ رہا ہے. فیملی کے ساتھ بھی بہت ہی دے لولی پیپل، اور ٹوگیدر ایکسپلورنگ واٹ پیپل وانٹ. پھر ان کو پوری فیملی کو سسٹینیبلٹی اور کلچرل ریلیونس اور ان چیزوں کا خاص لحاظ وہ رکھنا چاہتے تھے، اور میرے خیال سے اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے سارے جو پروجیکٹس ہیں دے کائنڈ آف اے کولیبریٹو ایفرٹ، یعنی ہمارا ایز آرکیٹیکٹس کلائنٹس کے ساتھ بہت ہی انٹیگریٹڈ، وی انوالو دیم ان دا ہول پروسیس. سوالات پوچھتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، کیسے چاہیے، کیوں چاہیے، یوں بہتر نہیں ہے، آپشنز، آلٹرنیٹیوز، ڈسکشنز، پھر کہتے ہیں. سو اٹ لیڈز آن ٹو اے ہول گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر، وی لرن فرام ایچ ادر، اور اس طرح سے وہ پھر چیز ایوالو کرتی ہے. یہ ساری چیزیں پھر ہم گریجولی اس میں انکارپوریٹ کرتے گئے. سولر الیکٹریسٹی بھی ہے، اور جو ہے ویسٹ واٹر اس کی بھی ریسائکلنگ وغیرہ. تو یہ سارے ایسپیکٹس گاٹ انوالوڈ انٹو دس. یہاں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹوڈیو میں کام کیسے ہوتا ہے، تو کافی سالوں سے ظاہر ہے سر کے ساتھ کام کر رہا ہوں، بلکہ شاید گریجویشن سے پہلے سے. تو اس لمبے عرصے میں پھر بہت سے آپ سمجھ لیں کہ اصول سیکھنے کو ملے ہیں. یہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کوئی پرٹیکولر چیز، وہ اصول شاید زیادہ اہم ہوتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ اوور دا ایئرز ان کو استعمال کرنا ایک تھرو پریکٹس ہی ہو سکتا ہے نا. ذہن میں ہونا الگ ہے، پھر اس کو پریکٹس میں لانا وہ ایک، میں سوچتا ہوں ایٹ لیسٹ آئی ایم اے سلو لرنر، تو بہت ایک لمبا پروسیس رہا ہے. اب آپ کہیں تو میں ان اصولوں کو سمرائز کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. یہ مطلب ہے کوئی لکھے ہوئے نہیں سر نے بتایا، میں ان سے گفتگو سن کے اور سارا اوور مینی ایئرس، کہ آرکیٹیکچر از اے رسپانس ٹو 5
contexts. The first context is the physical context. So it has to be comfortable and respond to its physical context, environment. Second is the architecture needs to respond to material context. Third is जिस काम के लिए वो बनाया जा रहा है, फंक्शन, यूटिलिटी, स्कूल है, घर है, जो मस्जिद है. Fourth would be historical context, कि भाई रीजनल कॉन्टेक्स्ट, कि भाई क्वेटा में है कि लाहौर में है कि इस्लामाबाद में है, in terms of its history. And lastly maybe you could say, अच्छा अब ये 6 पॉइंट हो जाएंगे, 5 नहीं. Fifth would be social context, कि सोसाइटी में है उसको भी, यानी आर्किटेक्चर को इन सब चीज़ों से रिस्पॉन्ड करना होता है. और आखिरी और छठा ये होगा कि अब ये सारी आप कह लें ज़्यादातर आधी इनमें से फिज़िकल है, तो इन्वायरमेंट कैसी है, ठंडा है, गर्म है, क्या मौसम है, फिर बिल्डिंग मटेरियल क्या है. इसका मतलब रिस्पॉन्स का मतलब है कि इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, कि इस प्रोजेक्ट में ये कॉस्टिंग आ रही है, इस जगह पे ये चीज़ इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल, या कोई जो भी क्राइटेरिया से, किसी प्रोसेस से ना, रैशनल प्रोसेस से आप वहाँ तक पहुँचते हैं. और आखिरी है कि जी इट्स एन आर्ट फॉर्म ऑल्सो, सो आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. तो यहाँ आपकी आर्टिस्टिक एंड फिलोसॉफिकल जो भी मैसेज है, जो आप बात करना चाहते हैं सोसाइटी से, तो ये चीज़ें 6 की 6 सर ने समझे ऐसे ट्रेनिंग की है कि ये सारी साथ लेके चलनी होती. इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सर की अपनी मॉडर्निस्ट ट्रेनिंग का है, कि आर्किटेक्चर शुड रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दिस. जो फिज़िकल साइड पे जो चेंज आया है वो आया फिलोसॉफिकल, कहना क्या है. दूसरा जो इसमें हिस्ट्री इंटरसेक्ट कर जाती है दोनों चीज़ों को. एक तो ये कि आप देखें क्या उनका नाम, टॉम पिएट ने आगा खान हॉस्पिटल कराची में डिज़ाइन किया, बॉस्टन के आर्किटेक्ट. तो इट इज़ जस्ट कॉमन सेंस कि भाई कराची में डिज़ाइन कर रहे हैं तो इट शुड रिस्पॉन्ड टू कराचीज़ क्लाइमेट. एंड इट्स अगेन कॉमन सेंस कि वो सिंध में डिज़ाइन कर रहे हैं तो इट्स इंस्पायर्ड बाय, हैज़ सम रेफरेंस टू द कल्चर ऑफ सिंध एंड इट्स ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, वो चाहे फर्निशिंग में हो, फिनिशेस में हो. और प्लानिंग तो कोर्टयार्ड प्लानिंग है, वो कोस्टल एनवायरनमेंट में काम देती है. मटेरियल्स लोकल कोशिश की उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से. यानी कि कोई भी अच्छा आर्किटेक्ट जो ट्रेंड होगा वो इन्हीं असूलों पे होगा, उसका फ़लसफ़ा अलग अलग होगा. इसमें जो वे इस वक्त यहाँ खड़े हैं, ये जो सहन है, इसमें पेरेंट्स यूनिट इस तरफ है, मेजर फैमिली के लिए गैदरिंग, लिविंग रूम, बरामदा, और इस तरफ ये 4 बच्चों के सेट्स हैं, और डबल स्टोरी ईच फॉर 3 daughters and 1 son. हाँ, इसमें एक तो ये भी मैं पॉइंट आउट करूं कि आप देखेंगे कि जगह जगह बहुत सारी चीज़ें एज़ फाउंड, पुरानी एंटीक्स कोई बाज़ार में मिल गया, कहीं से कलेक्टर, तो वो भी जगह जगह जैसे जैसे क्लाइंट के सजेशन थी, उनके पास चीज़ें थी, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया, थोड़ा बहुत अडेप्ट करके, मॉडिफाई करके, दैट फिट्स इन. लेकिन ये सारा कुछ इट फिट्स इन मोर सेंस, नॉट जस्ट फिज़िकली लेकिन एस्थेटिकली. It blends in and remains a unified whole. उसकी basically वजह ये है कि ये पूरा इसकी planning से लेके down to the smallest detail, it is controlled by a very precise system of harmony, rhythms, proportions, बैलेंस, सिमेट्रीज़. ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम ने अपनी ट्रेडिशनल आर्ट्स में से सीखा है,
ابھی تک سیکھ رہے ہیں. اور کیونکہ وہی انڈرلائنگ پرنسپلس ہمارے نئے کام میں بھی ہیں, اور وہ پھر دے belong to the same family and they're not strangers to each other. تو یہ جو ہے اس میں ویسے تو ہر چیز کا آرچ کا جو ہے 4 pointed آرچ کیسے بنتا ہے, پھر یہ سرائی ڈانٹیں ہوتی ہیں ان کے اپنی ایک ایک اس کی جو قصب ہے اس کی اپنی پروپورشن اور جیومیٹرک سسٹمز ہوتی ہیں. تو جو چیزیں بعد میں کرافٹس مین نے بھی بنائی دے آر within that classical language and vocabulary. اس میں جو مین کنٹریکٹرز دے آر انجینئرس, مگر اس طرح کے ہمارے ساتھ کام کر کے دے بیکم ویری انوالوڈ اینڈ کمپلیٹلی ٹیکن ان ٹو دس. تو خود بھی ریسرچ کرتے ہیں, اور جیسے میں نے کہا اس پروجیکٹ پر ہی بہت کچھ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہوئی. استاد جعفر کا جو یہ پلاسٹر ریلیف میں کام ہے یہ سارا ان کا ہے کیا ہوا. اندر فریسکوز ہیں استاد رفاقت کے. باقی یہ جو گلیز ٹائل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سندھی ٹائلز ہیں نصر پور سے. تو یہ ہیں تو اٹس لائک اے ہاج پاچ یو مائٹ سے, بٹ اٹ آل کمز ٹوگیدر بیکاز دیر از این انڈرلائنگ گورننگ ایستھیٹک پرنسپل. اور اس کا میں ایک مثال دوں, دس ون آف دا سمپلسٹ ویز ٹو انشور ان سچ اے کمپلیکس دیٹ ایوری تھنگ ول ریلیٹ از ٹو یوز اے کامن گرڈ. سو ہم نے سمپلی 1 میٹر بائی 1 میٹر کا ایک گرڈ رکھا, اور اگر اس کے اندر پلان کریں سو اٹ اور کچھ نہ ہو, فائنر سوفسٹیکیٹڈ پروپورشنز کو آپ چھوڑ دیں, کم از کم ایک سمپل ماڈیولر proportionality is ensured just by doing that. But that's not all. As I said, اس میں تو ایک ایک آرچ اور قصب اور کرو اور غلطہ اور کبہ اور ان سب کی پریسائز ڈیٹیلنگ ہوتی ہے. And this comes from studying and analyzing a lot of historical precedents and learning from the old masters. یہ جب میں نے سفر شروع کیا آف ری ڈسکورنگ آور اون ہیریٹیج اینڈ ٹریڈیشنز, تو دونوں چیزیں ہوئیں. ایک طرف تو یہ احساس ہوا کہ یہ اتنا رچ ایک ہمارے پاس ذخیرہ ہے, اور جس کا کہ ہمارے کوئی بھی آرٹ اور آرکیٹیکچر اسکولز میں اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا, بلکہ ہمارے بہت سارے جو نیشنل مسائل جو ہیں اکنامک کے اور کلائمیٹ کے, یہ سب چیزوں کے لیے یہاں اتنا کچھ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک تو کچھ دوستوں نے مل کے, دس واز ناؤ ان دا 1980s 1985 اراؤنڈ, تو کہ وائی ناٹ سیٹ اپ این آلٹرنیٹ کائنڈ آف اسکول آف آرکیٹیکچر جو کہ ہمارے اپنے مقامی حالات, تقاضوں اور روایات اس پر مبنی ہو, انکلوڈنگ دی ٹیچنگ پیڈاگوگک میتھڈس, استاد شاگرد وغیرہ, اینڈ لرننگ بائی ڈوئنگ. تو یہ اس کو کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک سوسائٹی سی بنا لی, انجمن میمران. پھر جب کچھ سلیبس وغیرہ پہ بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہم یہ اگر کرنا بھی چاہیں کل کو تو کر نہیں سکتے, کیونکہ نہ کوئی ٹیچر ہے اور نہ کوئی ٹیچنگ مٹیریل ہے. Architectural education should be organized around the question, what is architecture? ہم آرکیٹیکٹس بن رہے ہیں تو پہلے یہ تو بتاؤ آرکیٹیکچر ہوتا کیا ہے. تو اس کے رسپانس میں پھر مجھے 5 یا 6 پوائنٹس جو نہیں تھے. ہم پرانی بلڈنگ کو ابھی اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ انگریز بھی کرتے ہیں, یا وہ ہمیں بتا گئے کہ ایسے اسٹڈی کرتے ہیں. وہ کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہ اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کی ہسٹری ہے, دے وانٹ ٹو بی کنیکٹیڈ ٹو دیئر روٹس سو دیٹ دیر اینڈ ادر. اور دوسری طرح سے کہ آرکیٹیکچرل ہسٹری ہمیں اس لیے پڑھنی چاہیے کہ یہ جو 5 یا 6 سوال ہیں اس دور میں, ہر دور میں یہی سوال رہے. ہمیں پتہ ہوگا آرکیٹیکچر کیا ہے تو ہم ان چیزوں کو اس لیے سمجھیں گے کہ ہم آرکیٹیکچر کو بہتر سمجھیں.
ورنہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یہ جہانگیر نے بنایا, وہ شاہ جہاں نے بنایا, یہ گریکس نے بنایا, دیٹس میننگ لیس. بٹ in terms of the art of architecture, we should have that matrix. اور پھر ہر چیز میں یہی ہے, اگر آپ کے پاس وہ 6 کانٹیکسٹ ہوں گے تو آپ سے آرکیٹیکچر سکھائیں گے بھی ایسے. بھئی آپ یہ بلڈنگ مطلب اسٹرکچر کیوں پڑھ رہے ہیں, یا آپ رسپانس ٹو کلائمیٹ, ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بس مجبوراً پڑھ رہے ہیں, اصل میں تو وہ ایک کارڈ بورڈ کا ڈبہ بنانا ہے جو میگزین کی امیجز سے ملتا جلتا ہو. But that is not architecture. Architecture is a very serious business now. How can you just have a glass box which just wastes energy? یہ تو کرمنل ہے یہ آرکیٹیکچر, ان کو تو مطلب بین ہو جانا چاہیے. بہتر ہے لوگ خود ہی بنائیں, وہ اس سے تو بہتر ہی بنائیں گے نا. لوگوں کو اپنی جیبوں کا زیادہ خیال ہوگا, کیونکہ آرکیٹیکٹ کی ایجوکیشن میں ہے ہی نہیں سیریس اس چیز کو سیریسلی لینا. میں ذرا ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, مگر کلیئرٹی کی کمی ہے. سو پھر ہم نے ایک کافی ٹائم سالوں لگائے فیلڈ سٹڈیز, ڈاکیومنٹیشن, مٹیریل کو لا کے سیمینارز کرنا, پبلش کرنا. تو یہ بہت کچھ یعنی اٹ واز این ایجوکیشن فار می. لیکن والنٹیرلی, اور کچھ ہمیں ویسے ہی بزنس وغیرہ کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, اسکول کیسے چلاتے ہیں, وہ ہم سے اسکول والا حصہ تو ہو نہ پایا. تو رفتہ رفتہ پھر وہ پروفیشنل کام میں بھی ہم زیادہ انوالو ہو گئے. تو لیکن انجمن گریجولی بیکیم ڈورمنٹ. لیکن میرا بیٹا تیمور, ہی ڈیورنگ ہز آرکیٹیکچرل اسٹڈیز NCA میں بھی, اور پھر ہی بیکیم کمپلیٹلی انوالوڈ ان دس کائنڈ آف ورک. اس نے انجمن ایز اے سیکرٹری کام کیا, اور اس کے بعد پھر تیمور اینڈ ہز وائف اینڈ سم آف ہز فرینڈز ٹک دی انجمن آئیڈیا ٹو اندر لیول آل ٹوگیدر. یعنی ہمارا فوکس تو تھا مینلی آرکیٹیکچر تک, لیکن اس میں جو ہست و نیست کا ادارہ ہے, اس میں میوزک, پوئٹری, فلاسفی, پینٹنگ, ساری چیزیں it covers it. So in other words, it become a center for the traditional studies. اور ماشاءاللہ بہت ہی just to look at their program I get breathless کہ یہ کیسے اتنا چلا رہے ہیں, مگر الحمدللہ بہت اچھی طرح سے اور ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. تو اب وہ پچھلے 1-2 سال سے کچھ چیزوں کو زیادہ فارمل کورسز کی شکل دیتے جا رہے ہیں. تو امید تو یہ ہے اور کوشش بھی ہونا چاہیے کہ یعنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی اس میں شوق رکھتا بھی ہو تو سارے ملک میں کیا, ساؤتھ ایشیا, ساری دنیا میں آپ کو کہاں کوئی ادارہ ملے گا کہ جہاں آپ ٹریڈیشنل آرٹ, ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر اسٹڈی کر سکیں. سو میرے خیال سے باقی سب چیزیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پرانے ہیریٹیج سے بڑا کوئی شوق ہے, محبت ہے, ایسی بات نہیں ہے. اٹس اے کویسچن آف سروائیول. اس وقت ہمارے پاس there is no alternative. You have to stop polluting this planet. You have to stop sinking into the debt جو کہ ہم بڑی چلی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں کا راستہ ایک ہی ہے کہ اپنے وسائل پر کھڑے ہوں, اپنے پیروں پہ جو کچھ, اور یہاں اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن توجہ ہم نے نہیں دی. سو it's about time that we should recognize the necessity to stop doing what is destroying us and the whole planet. And then when you stop and look around, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک ذخیرے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. It's right under your feet if only you would pay attention to it. Architecture for me is my life. لیکن یہ اس میں بھی میں نے جیسے بتایا ایک طویل سفر سے گزرا ہوں, جس میں شروع میں جذبہ یہ تھا
خواہش یہ تھی, آئیڈیلزم یہ تھی کہ ہم نے دنیا کو تبدیل کر دینا ہے, ایک نئی دنیا بنانی ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنیکل نو ہاؤ, نالج, ریشنلٹی, یہ سب چیزیں. تو فزیکل ریالٹی کے حوالے سے ہی, مگر ایمز یہ تھیں کہ جو خرابیاں معاشرے میں ہیں, لوگوں کی زندگی میں, وہ بہتر کرنا ہے. تو آرکیٹیکچر ایک بہت ہی اہم مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس انسانوں کی زندگی, روزمرہ کی زندگی میں, اور اس کی جو ایک سماجی شکل ہے اس کو بھی متعین کرتا ہے. جو بڑا فرق آیا جب میں نے روایتی اور تاریخ اپنے اس کا مطالعہ کیا, تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا, یہ حقیقت, یہ مسائل, ان کا تعلق صرف فزیکل ریالٹی سے نہیں ہے, ان کا بہت ہی گہرا تعلق, اور جو خرابیاں ہیں ان کا بھی اگر سمجھنا چاہیں تو اس کو بغیر ایک میٹا فزیکل ریالٹی, ایک اسپریچول ریالٹی, اس کے پس منظر میں یا اس کے فریم ورک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی محدود, تنگ نظریہ بن کے رہ جاتا ہے, اور اصل حقیقت کا ہمیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو پھر یہ دیکھنا کہ یہ ساری چیزیں جو اسپیشلی فنون لطیفہ, آرکیٹیکچر, کتنا گہرا ان کا تعلق اس جو روایتی نظریہ حقیقت ہے اس کے ساتھ ہے, اور کس طرح سے یہ سارے فارمز ہمیں سکھاتے ہیں, بائی سمبلز, بائی میٹافرز, بائی سیملیز, اور یہ سب پروپورشنلٹی, ردمز, ہارمنیز, یہ کو صرف تفریحاً نہیں ہم استعمال کرتے, لیکن یہ ایکچولی ہماری روح کو اثر انداز کرتے ہیں, اندر تک ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے ہماری بلڈنگز میں ہی بنانے والوں اپنے اندر اور دوسرے جو استعمال کرتے ہیں بلڈنگز, کتنے ہی کہانیاں میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ کس طرح سے اس آرکیٹیکچر نے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی لیا ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی سی بات سمجھ لیں, یہ آپ کے اگر یہ سمجھنا کہ آپ نے خود کوئی دنیا کے جو تباہی ہے اس کو کھڑے ہو کے روک دیں گے اور کوئی بہتر دنیا بنا دیں گے, یہ خام خیالی ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ہارمونائز کر لیں ود دی یونیورسل ٹروتھس, تو پھر آپ کے اندر سے لے کے باہر تک ایک تبدیلی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے.